السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ نمرود یہ کس نبی کے دور میں تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اور نمرود کتنے سالوں تک بادشاہ بن کر رہا؟ پھر نمرود کی موت کیسے ہوئی؟ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نمرود کے بارے میں کچھ باتوں کو جانیں گے، اور نمرود نے اپنے آپ کو خدا کیوں کہا اور خدائی کا دعویٰ کیوں کیا، اس کی وجہ کو بھی ہم جانیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں تاکہ نمرود کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات آپ کو ہو سکے۔ دیکھیے، دنیا میں بے شمار بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود بھی تھا۔ اس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے نمرود کس نبی کے دور میں تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ یعنی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان تھا۔ اس نے 400 سال تک حکومت کی تھی۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ نمرود کے پاس کچھ ایسی کرشمائی یعنی جادوئی چیزیں تھی جس کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان میں سے پہلے نمبر ہے کہ نمرود کے پاس تانبے کی ایک سراہی تھی۔ جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس کے شہر میں داخل ہوتا تو اس سراہی سے آواز نکلنے لگتی، جس کی وجہ سے وہ چور یا جاسوس کو فوراً پکڑ لیا کرتا۔ دوسرا، نمرود کے پاس ایک ڈھول تھا۔ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو اس وقت اس ڈھول پر لکڑی ماری جاتی تھی اور پھر وہ ڈھول اس چیز کا پتہ بتا دیا کرتی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر نمرود کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جس سے غائب انسان کا حال معلوم ہو جاتا تھا، یعنی جو لوگ نہیں بھی رہتے تھے اس کے بارے میں نمرود اس آئینہ کے ذریعے جان جاتے تھے۔ جب اس آئینے میں اس آدمی کو دیکھا جاتا تھا تو وہ آدمی کس شہر میں ہے اور کہاں پر ٹھہرا ہے، ساری چیزیں اس آئینہ کے ذریعے نمرود اس آدمی کے بارے میں جان جاتا تھا۔ چوتھا، نمرود کے دروازے پر ایک جادوئی درخت تھا۔ اس درخت کے سائے میں اس کے درباری لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اس درخت میں کمال یہ تھا کہ جیسے جیسے لوگ آتے جاتے ویسے ویسے اس درخت کا سایہ اپنے آپ پھیلتا جاتا، یہاں تک کہ وہ درخت 1,00,000 آدمی کو بھی سایہ دے دیا کرتا تھا۔ اور اس درخت میں کمال یہ بھی تھا کہ اگر اس درخت کے نیچے 1,00,000 آدمی میں سے اگر ایک بھی آدمی زیادہ ہو جاتا تو وہ سایہ اپنے آپ پھر سے غائب ہو جاتا تھا اور سارے لوگ پھر سے دھوپ میں آ جاتے تھے، یعنی پورا 1,00,000 آدمی کو سایہ دیا کرتا تھا۔ اگر 1,00,000 سے ایک بھی آدمی زیادہ ہو جائے تو سب لوگ پھر سے دھوپ میں آ جاتے تھے۔ پانچواں، نمرود کے پاس ایک ایسا حوض تھا یعنی تالاب جس میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ جن لوگوں کا مقدمہ ہوتا وہ دونوں باری باری اس تالاب میں داخل ہوتے۔ ان دونوں میں سے جو سچا ہوتا تو اس تالاب کا پانی اس کے ناف کے نیچے تک رہتا تھا، اور جو اس میں سے جھوٹا ہوتا تھا وہ اس میں غوطہ کھانے لگتا، یعنی اس میں ڈوبنے لگ جاتا تھا۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ شخص جو ڈوب رہا ہوتا وہ فوراً اپنے جرموں کو مان لیتا تو بچ جاتا تھا، ورنہ وہ اسی میں ڈوب ڈوب کر مر جاتا تھا۔ تو نمرود کے پاس یہ وہ 5 جادوئی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ نمرود نے اپنے شہر میں ایک بہت اونچی عمارت بنوائی تھی۔ اس نے یہ عمارت اس لیے بنوائی تھی کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاؤں گا اور پھر آسمان پر چڑھ کر میں خدا سے لڑوں گا۔ یعنی اس عمارت کو اس نے اتنا اونچا اس لیے بنوایا تھا کہ اس عمارت کے ذریعے، اس بلڈنگ کے ذریعے میں خدا تک پہنچ، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس بلڈنگ کے ذریعے خدا تک پہنچ سکوں اور میں پھر خدا سے لڑوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بلڈنگ کی اونچائی 3 کلومیٹر تھی، لیکن نمرود نے اس بلڈنگ کو خدا سے لڑنے کے لیے بنائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور اس ہوا میں اتنی طاقت ڈالی کہ وہ عمارت گر پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہوا سے وہ عمارت، وہ بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی۔ اچھا، جب نمرود اتنا ظالم و جابر تھا
تو اب نمرود کا خاتمہ کیسے ہوا؟ نمرود مرا کیسے؟ تو دیکھیے نمرود کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ مچھر نمرود کے سر میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چباتا رہا۔ اسی تکلیف کی وجہ سے نمرود بہت پریشان رہتا، سر دیوار سے ٹکراتا اور دوسرے سے کہتا کہ اس کے سر پر جوتے مارے تاکہ کچھ آرام ملے، یہاں تک کہ اسی مچھر کے پریشان کرنے کی وجہ سے نمرود مر گیا۔ اچھا وہ مچھر کون تھا جس مچھر کی وجہ سے نمرود کی موت ہوئی؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس مچھر نے نمرود کو مارا اس کے ایک پر اور ایک پاؤں اس آگ میں جل گئے تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ تو اس مچھر نے اللہ سے شکایت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور تیرے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دوں گا۔ اس طرح اللہ نے ایک مغرور بادشاہ کو ایک معمولی مچھر سے ختم کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی، تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔